جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله۔ انسان کا اگر ضمیر اگر زندہ ہو تو انسان کسی کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کا ضمیر تازہ اور زندہ ہو، اپنی اصلی حالت کے اندر ہو، جس حالت کے اندر رب العالمین نے اس کو تخلیق کیا، پیدا کیا، تو انسان کسی کا نقصان ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر یہی ضمیر مردہ ہو جائے، اگر یہی ضمیر مر جائے، تو پھر یہی انسان اپنے حقیقی باپ کا گلا کاٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ہم اکثر طور پہ جب سڑک کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو ایک سائیکل سوار یا موٹر سائیکل کے اوپر سفر کرنے والا ایک شخص جس نے اپنے سائیکل کے پیچھے آٹے والی بوری رکھی ہوئی ہے یا اپنی موٹر سائیکل کے پیچھے آٹے والی بوری لے کر جا رہا ہے، اس آٹے والی بوری کے اندر تھوڑا سا سوراخ ہے جس سے آٹا تھوڑا تھوڑا گر رہا ہے۔ اب جہاں سے بھی وہ گزرے گا، ہم میں سے ہر وہ شخص جس کا ضمیر زندہ ہے، جو زندہ ضمیر کا مالک ہے، وہ اس کو ضرور متنبع کرے گا کہ بھائی آپ کا نقصان ہو رہا ہے، یہ آپ کا آٹا جو آپ لے کے جا رہے ہیں، جس کے اوپر آپ نے پیسے لگائے، یہ آپ کا آٹا گر رہا ہے اور خراب ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ اس سے بھی نیچے آپ نے بھی اس کا بہت مرتبہ تجربہ کیا ہوگا، ہم نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا ہوگا کہ اگر موٹر سائیکل کے اوپر سفر کرنے والا ایک شخص، اس کا سٹینڈ وہ اوپر نہ اٹھا ہوا ہو، ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کو دیکھے گا تو یہ ضرور کہے گا کہ بھائی اپنا سٹینڈ اوپر کر لیں، آپ کہیں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں، آپ کا کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ یعنی اگر انسان کا ضمیر واقعتاً زندہ ہو تو انسان کسی کا تھوڑا سا بھی نقصان ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور حتیٰ کہ ہم جس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا آٹا گر رہا ہے، آپ کا اپنے موٹر سائیکل کا سٹینڈ اوپر کر لے، وہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں وہ کس مذہب کا، کس عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے ہم اس کو یہ ضرور کہیں گے کہ بھائی آپ کا نقصان ہو رہا ہے، یا آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے ہم اس کو متنبع ضرور کریں گے۔ یہ تو ایک دنیا کا نقصان ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ باحفاظت اپنی منزل تک پہنچ جائے، اس کو کوئی حادثہ پیش نہ آئے، لیکن ایک انسان کے انسانیت کے ناطے ہمارا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ کسی کے نقصان کا اندیشہ بھی ہو، نقصان کے اندر مبتلا بھی ہو، تو ہم اس کو پہلے ہی متنبع کر دیتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، یہ ساری کی ساری مثال پیش کرنے کا مقصد، اگر دنیا کا نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے، اگر ضمیر زندہ ہو، اگر یہی انسان کا ضمیر زندہ ہو تو انسان کسی کا آخرت پہ اوپر ہونے والا نقصان وہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، جس شخص نے عصر کی نماز بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے اس کو ضائع کر دیا، قضا کر دیا، اس کا کتنا نقصان ہوا؟ کأنما وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا اس قدر نقصان ہو گیا کہ اس کے گھر والا، اس کے گھر بار، اس کے اہل، اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے بچے، وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ اتنا نقصان اس شخص کا ہو گیا۔ اب دنیا کی طرف ہم دیکھیں کہ ہم ایک سٹینڈ بھی اٹھا ہوا وہ بھی کسی کا برداشت نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اپنا سٹینڈ اٹھا لیں کہیں آپ کا نقصان نہ ہو جائے، لیکن دین کی طرف ایک شخص جو نماز ضائع کر رہا ہے اس کا کس قدر نقصان ہو رہا ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تو جس طرح ہم دنیا کے معاملے کے اندر زندہ ضمیر ہیں، ہمیں آخرت کے معاملے کے اندر بھی زندہ ضمیر ہونا پڑے گا۔ آخرت کے معاملے کے اندر بھی ہمیں ایک دوسرے کے نقصان اور فائدے کو سامنے رکھ کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنا آخرت کے اعتبار سے نقصان کر رہا ہے، نقصان کے اندر جا رہا ہے، تو ہمیں اس کے اوپر بھی تنبیہ کرنی چاہیے، اس کو بھی متنبع کر دینا چاہیے کہ بھائی آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔
اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اگر آپ اسلام کے اوپر عمل نہیں کر رہے، اگر آپ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، آپ کو پتہ ہے آپ کا نقصان کس قدر ہو رہا ہے؟ آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہے، اور وہاں پر ذلت والا عذاب اور دکھ دینے والا ایسا عذاب ہوگا جس کو برداشت کرنے کی انسان کے اندر طاقت نہیں۔ یعنی گفتگو کرنے کا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ جس شخص کے اندر یہ نیکی کرنے کا حکم اور گناہ سے روکنے کی یہ تاکید اور یہ انسان کے اندر ایک فطرت اور طبیعت پائی جاتی ہے، تو گویا وہ آخرت کے اعتبار سے ضمیر اس کا زندہ ہے۔ اور جس شخص کے اندر یہ فطرت اور یہ عادت، یہ طبیعت ختم ہو جائے کہ اس کو کوئی پرواہ نہ ہو کہ اس کے قریب کوئی برائی کا کام ہو رہا ہے اور وہ روکتا بھی نہیں ہے، اس کے اوپر ان کو ٹوکتا بھی نہیں ہے، ان کے نقصان کے اوپر اس کو تنبیہ بھی نہیں کرتا، تو وہ شخص آخرت کے اعتبار سے مردہ ضمیر ہے، اس کا ضمیر مرا ہوا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ آئیے قرآن کریم جو کہ ہمیں ایک اکثر طور پر ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کوئی جتھے لگا لگا رہن دے، یعنی کہا جاتا ہے کہ قبر کے اندر ہم نے جانا ہے، ہم نے اپنے سوال و جواب دینے۔ آئیے قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا اس نظریے کو قبول کرتا ہے؟ قرآن کے نزدیک کیا یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر، یہ طبیعت، یہ فطرت یہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قوم والوں سے، ان سے یہ پوچھئے اس بستی کا حال کہ جو کہ بستی ایک سمندر کے کنارے رہتی تھی۔ تو رب العالمین نے اس بستی کی آزمائش کے لیے، ان کو آزمانے کے لیے ان کے اوپر ہفتے والا دن، وہ پورے کا پورا دن عبادت کے لیے مختص کر دیا کہ ہفتے والے دن نہ تم نے کاروبار کرنا ہے، نہ تم نے گھر کے اندر چولہا جلانا ہے، نہ ہی کسی سے میل جول کرنا ہے، نہ ہی اپنے خادموں سے اپنی خدمت لینی ہے۔ یعنی پورا طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب، سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک تمہارا یہ سارے کا سارا وقت یہ عبادت کے لیے مختص ہے۔ اس دن نہ تجارت، نہ کھانا، نہ چولہا جلانا، نہ ہی خادموں سے خدمت لینا، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی ذاتی معاملہ، نہ ہی لین دین ہوگا۔ پورا دن اللہ رب العالمین نے خاص کر دیا، اور اس پوری کی پوری قوم کا پیشہ اور تجارت وہ مچھلیوں کے اوپر منحصر تھی کہ وہ مچھلیوں کو اس سمندر سے پکڑتے اور بازار کے اندر فروخت کر کے اپنی ذریعہ معاش انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا۔ اب جب خالق کائنات نے یہ ان کے اوپر پابندی عائد کر دی کہ ہفتے والا دن، باقی 6 دن آپ کے لیے ہیں، تجارت کرو، لین دین کرو، کھاؤ پیو، لیکن ہفتے کا صرف ایک دن وہ تم نے میری عبادت کرنی ہے، اس دن کوئی تجارت، کوئی لین دین وغیرہ معاملات نہیں کرنے۔ لیکن ہفتے کے دن اللہ رب العالمین نے ان کے آزمائش کے طور پہ اوپر قرآن کہتا ہے یوم سبتہم شرعا، کہ ہفتے والے دن بہت ساری مچھلیاں اس سمندر کے اندر آتی اور ان کے سامنے ایسے چھلنگے لگاتی اور ان کا دل مچلتا۔ تو بالآخر اب لوگوں نے، انہی میں سے لوگوں نے کچھ ہیلا اختیار کیا کہ انہوں نے ہفتے والے دن مچھلی کو پکڑتے اور پکڑ کر دریا کے کنارے کے اندر کنارے کے ساتھ باندھ دیتے، اور اگلے دن اتوار والے دن جا کر اس مچھلی کو پکڑ لیتے اور گھر کے اندر لے آتے۔ اور کچھ لوگوں نے ہیلا یہ اختیار کیا کہ چھوٹے چھوٹے ندی نالے بنا لیے کہ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو انہی نالوں کے ذریعے وہ بڑے بڑے تالابوں کے اندر آ جائے گی، ہم اتوار والے دن جا کے پکڑ لیں گے۔ ایک لوگوں نے یہ معاملہ کیا، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو کہ ان کو منع کرنے والے تھے، ان کو روکنے والے تھے کہ یہ ہیلا، یہ ساز بازی اختیار نہ کرو، یہ تم اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہو، اللہ کے عذاب کو تم دعوت دے رہے ہو۔ اور ایک گروہ وہ تھا جو کہ آج جو ہماری سوچ ہے وہی سوچ اس گروہ کی تھی کہ کوئی جتھے لگا رہتا، ہم نے اپنا سوال دینا۔ وہ کہتے تھے ہم تو نہیں مچھلیاں پکڑتے، یہ پکڑتے ہیں، اگر اللہ کا عذاب آیا، اگر اللہ کی پکڑ آئی تو ان پر آئے گی، ہم تو نہیں پکڑتے۔ اب وہاں پر اس بستی کے اندر 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ جو ہیلے کر کے، ساز باز کر کے، بہانے بنا کر مچھلیوں کو پکڑتا تھا،
اور دوسرا گروہ جو ان کو منع کرتا تھا کہ بھائی ایسے نہ کرو، یہ گناہ کا کام ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اگر تم نہ باز آئے تو اللہ رب العالمین تم پر عذاب اور سزا مسلط کر دے گا۔ لیکن اور تیسرا گروہ جو کہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، کوئی اگر پکڑتا ہے اس کو منع نہیں کرتے، اور جو منع کرتے تھے ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، جو امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر کرتے تھے ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی جب پکڑ آ گئی اس قوم کے اوپر، تو دو گروہ اس عذاب کی لپیٹ کے اندر آ گئے، اس عذاب کے اندر گرفتار ہو گئے، اور بچا کون سا گروہ؟ ینہون عن السوء، جو کہ اس قوم والوں کو اس برائی سے، اس گناہ سے، اور ان کو اس غلط کام کرنے سے روکتا تھا۔ اب یہ پورا واقعہ سنانے کا مقصد کہ ہماری سوچ اور اس گروہ کی سوچ وہ ایک جیسی تھی۔ ہمارا آج بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم اگر مسجد کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی یہ اذان ہو چکی ہے، اور یہ شخص جو اپنی دکان کھولے بیٹھا ہے، جو ابھی میرے ساتھ میرا دوست ہے، ابھی میرے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن میں تو نماز کے لیے آ گیا ہوں، ان کو نہیں کہا، اس کو میں نے تعلیم نہیں دی، اس کو تبلیغ نہیں کی۔ کیا ہماری سوچ ہے کہ میں نے خود تو پڑھ لی، یہ جانے اور اس کا رب جانے، میں نے قبر کے اندر اپنا جواب دینا، یہ آج کل ہماری سوچ ہے۔ وہ یہی سوچ اس قوم کے اس گروہ کی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس گروہ کو بھی عذاب کے اندر گرفتار کر لیا۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کے نہ کرنے کا نقصان کہ انسان انہی لوگوں کے اندر، انہی لوگوں کے ساتھ عذاب کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں سے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی لسٹ سے اپنا نام نکلوانا چاہتے ہیں، تو ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ اگر نیکی کا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا حکم دینا، اور جو کر رہا ہے اس کا ساتھ دینا۔ اور اگر زمانے کے اندر کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا آ چکا ہے، اذان ہو چکی ہے، تو لوگوں کو نماز کی تلقین کرنا، نماز کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو کہنے سے آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اگلا وہ شخص نماز کے لیے آئے یا نہ آئے، آپ کی بات مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کی طرف سے فرض ادا ہو چکا ہے، آپ کی طرف سے جو کہنا تھا وہ آپ کے ذمے ختم ہو چکا ہے۔ اگر وہ آتا ہے تو اس کے نماز کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اگر نہیں آتا تو آپ کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے۔ اب آتے ہیں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے فائدے کی طرف اور اس کی بہترین اور بلائی کی طرف، کہ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر اس امت کو بہترین امت کا خطاب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ کو رب العالمین نے بہترین قرار دیا۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری عمریں تقریباً اوسطاً 60-70 سال کے قریب ہے، اور پہلی امتوں کی عمریں وہ 1000 سال، 500 سال، 1500 سال اور 100 کے قریب، ان کی سینکڑوں کے قریب ان کی عمریں ہوتی تھیں۔ حتیٰ کہ سورۃ القدر کا آپ شان نزول پڑھیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا تذکرہ کیا، جس شخص نے 500 سال تک اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی تھی، اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس نے نافرمانی نہیں کی۔ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی اس سے مبارک رات سے نواز دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ خالق کائنات نے اس امت کو بہترین امت تو قرار دے دیا، لیکن ہماری عمریں اس پہلی امت کی عمروں سے کم ہیں۔ جب عمریں کم ہیں تو ظاہر بات ہے نیکیاں بھی کم ہیں۔ اور پہلی قوموں کے اندر صرف ایک گناہ اور ایک برائی پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ پوری قوم کو تباہ کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر صرف ایک برائی تھی، ایک ان کے اندر بد خصلت اور بری عادت تھی کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، وہ ناپ تول کے اندر کمی کر کے دیا کرتے تھے۔ تو اس برائی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ آج دیکھیے ہمارے اس امت کے اندر، اس زمانے کے اندر کون سی ایسی برائی ہے جو پہلی قوموں کے اندر پائی جاتی تھی اور اس قوم کے اندر نہ پائی جاتی؟
پہلی قوموں کے اندر ناپ تول کی کمی موجود تھی، آج کی امت کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اور ہر وہ برائی، ہر وہ گناہ، ہر وہ بری خصلت، ہر وہ بری عادت جو پہلی قوموں کے اندر پائی جاتی تھی وہ اس امت کے اندر پائی جاتی ہے، اور نیکیوں کے اندر ہم ان سے پیچھے ہیں، برائی کے اندر، گناہ کے اندر، بری خصلتوں اور بری عادتوں کے اندر ہم ان سے آگے ہیں۔ لیکن پھر بھی خالق کائنات نے اس امت کو، اس زمانے کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ اس کی وجہ آخر اللہ نے کیوں اس امت کو بہترین امت قرار دیا، کیوں خالق کائنات نے اس کو بہترین کا تمغہ عطا کیا؟ اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو گویا کہ نیکی کا حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا یہ تو انبیاء کرام کی سنت اور انبیاء کرام کا طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہ رب العالمین نے نبوت کو مکمل کیا، نبوت کا اختتام کیا۔ اب وہ ساری کی ساری ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر آ گئی کہ اب امر بالمعروف جو کہ انبیاء کا شیوا تھا، جس کو انبیاء کرام اپناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ذریعے، ختم نبوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں کے اوپر ڈال دی۔ اب اگر تو ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کے کاموں کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے تو ہمارا شمار بہترین امت کے اندر ہوگا۔ اور اگر ہم اس وتیرے کو نہیں اپناتے، اس طریقے کو نہیں اپناتے کہ کوئی جہاں پہ لگائے لگا رہے، میں نے تو اپنے سوالوں کا جواب دینا ہے، میں نے اپنی قبر کے اندر جانا، تو پھر ہمارا حال اور ہمارا حشر وہی ہوگا جو کہ یہودیوں کی قوم 3 گروہوں میں سے 2 گروہوں کا ہوا۔ ایک تو وہ جو اعلانیہ نماز چھوڑتے تھے، اعلانیہ گناہ کرتے تھے، اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، دوسرے جو ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ تو آج کے اندر بھی، آج کے ہمارے معاشرے کے اندر بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص وہ راعی ہے، یعنی اس کے تحت کچھ لوگ ہیں، اس کے تحت کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس شخص کے تحت اس لوگوں کو کوئی اس کے تحت لگایا ہوا ہے کہ وہ لوگ اس کے ماتحت ہیں۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور قیامت کے دن تم سے اپنی رعیت کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر گھر کا سربراہ خامد ہے، اس کے ماتحت اس کی بیوی ہے، اس کے بچے، اس کی اولاد وہ اس کے ماتحت ہے۔ اب قیامت والے دن خامد سے سوال ہوگا، کیا تو نے اپنی بیوی کو نماز کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے کہا تھا؟ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی تھی؟ اپنی اولاد کو اچھے کاموں کا کہہ کر گیا تھا؟ اور جب اولاد یا بیوی یا بچے وہ غلط کام کرتے تھے تو کیا تو ان کو روکتا تھا یا نہیں؟ یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے ہی بتا کر چلے گئے ہیں کہ تم سے یہ قیامت والے دن سوال ہوگا، اس وجہ سے اس سوال کی تیاری کر کے جائیے۔ اور آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ خطاب اور بڑے ہی دردمندانہ انداز کے اندر لوگوں کو کہا، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو بچا لو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اولاد، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو جو تمہارے ماتحت ہیں ان کو بچا لو۔ کس سے؟ اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن وہ لوگ، اور وہ اس قدر تیز ہے، اس قدر اس کی شدت ہے کہ اس کے اندر پتھر بھی جائے تو پتھر بھی وہ پگھل جاتا ہے۔ اس کا ایندھن وہ لوگ اور پتھر ہیں، لہذا اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچا لو اور اپنے جو ماتحت ہیں، اپنے جو انسان کے تحت رہنے والے ہیں، جو انسان کے اللہ رب العالمین نے اس کے ذمہ داری لگائی ہے کہ اگر استاد ہے تو شاگرد اس کے ذمے ہے، اگر گھر کے اندر سربراہ ہے تو پورا گھر اس کے ذمے ہے، اور اگر معاشرے کے اندر ایک استاد ہے اور معاشرے کے اندر ایک رہنے والا مبلغ ہے تو سارے کا سارا معاشرہ اس کے ماتحت ہے۔ تو خلاصہ، آخر کے اندر خلاصہ وہ یہی ہے کہ آج سے اس بات کو اپنا لیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ جب نماز کے لیے اذان ہو جائے تو خود تو آنا ہی آنا ہے، یہ تو ضروری اور فرض واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
जहाँ जहाँ से इंसान गुजरता है या जहाँ जहाँ से इंसान चल कर आता है मस्जिद के अंदर, वहाँ से दुकानदार है, उसका कोई दोस्त है, उसका कोई अजीज़ है, किसी से मुलाकात होती है, सिर्फ इतना इंसान कह दे कि भाई नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ आ जाए। अगर आपके कहने की वजह से वो नमाज के लिए आ जाता है तो उसकी नमाज का सवाब भी आपके नमाज़ माल के अंदर लिखा जाएगा। अगर बिलफर्ज वो नहीं भी आता तो आपकी तरफ से फ़र्ज़ वो अदा हो गया, आपकी तरफ से वो साकत, आपकी तरफ से जो अल्लाह ने फ़र्ज़ आपके ज़िम्मे लगाया था वो अदा हो गया। क़यामत वाले दिन वो शख्स ये उज़र नहीं कर सकेगा कि या अल्लाह ये मेरे करीब से गुज़र के जाता था लेकिन इसने मुझे कभी नहीं कहा था, ये मेरे सामने रोज़े रखता था, मेरी दुकान से ये सामान ख़रीद कर लाता था, अफ्तारी का सामान मेरी दुकान से जाता था, लेकिन अल्लाह इसने मुझे कभी नहीं कहा था। तो इस वजह से इस उज़र को ख़त्म करने के लिए अपने अंदर ये आदात अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर की अपनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक जो कहा गया सुना गया उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।